جدو پیر نکلے نا تو انہوں نے چیلے کھڑے سن انہوں نے کہا کی ملیا نبی کچھ دیتا انہوں نے کہا نبی کچھ بھی نہیں دیتا نبی دیندہ ہی نہیں نبی دیندہ ہی نہیں اس وقت ترید کر لی تھی آج تک انہوں نے اولاد آتی ہے نبی دیندہ ہی نہیں میں کہ تم ہی سچا کھلی رسبان اللہ نہیں تم ہی سچا اساں بھی سچے کیونکہ تیرا وڈیرا کیا نبی نے خالی بلایا تھوڑا ساڑھا وڈیرا نبی نے بارگاہ کیا ساڑھا وڈیرا کون ہے اوہ نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ جاندے نے دیاز کردے نے سونیا میں توڑی بارگاہ دے اندر رانا صبح تو شام تک سندہ بڑا کچھ جا پر یاد نہیں راندہ حافظہ کمزور ہے میرے آقا نے نہیں فرمایا 1 کلو بادام لے لے ادھے دا بادام روغن کٹا تیرا دی سر دلایا کر ادھے کلو رکھ لے تو دی گلیاں رات میں پھے کے رکھیاں کر نبی لال 11 گلیاں نرینے آنکھا دیا کر تیرا حافظہ بد جائے گا میرے آقا نے نہیں فرمایا بلکہ جب ابو ہریرہ نے آکے سوڑیا میرا حافظہ کمزور ہے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا ابو ہریرہ نے چادر بچھا اور توجہ میرے حال ہے میرے آقا نے این کر کے اپنے ہفتہ میں باندھ کیا ابو ہریرہ دی چادر بچھیے میرے آقا این کر کے ابو ہریرہ دی چادر ایک واری کھول لے دوئی واری کھول لے تری واری کھول لے پر میں ابو ہریرہ اور چادر سینے نال لالے ابو ہریرہ نے چادر سینے نال لائیے جدو سینے نال لائیے ابو ہریرہ کے دینے لوگوں اللہ دی قسمیں چادر سینے نال لاون دی دے رہی جڑا پھلے آیا ہے اولی یاد آیا ہے سبحان اللہ واہ 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 میں کہتا ہوں سچا دی اسامی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جنگ خندق دے موقع دوتے میرے آقا کریم 3 دن ہو گئے پیٹ تھے تے حضرت جابر گھر گئے تے میری واقعہ روندے ہویا کہ میں ویکھیا کہ حضور خندق بھی کھود رہے ہیں 3 دن تو کھاتا بھی کچھ نہیں تے کشا گھر ہے تے بیوی بھی صحابی ہے تے آدھی جابر ایک نکا جیا لے لائے تے 4-5 بندیاں دا جو دا آٹا اور اچھا یا کہ پھر کی کرا کہ جا کے حضور دی بارگاہ جارج کر سونیا شام میں توڑی دعوت ہے پر 3-4 درویش نال ہوئے انتظام ہی ہوگا حضرت جابر گئے میرے آقا کھڑے نے تے ہولو جی حضور دے کانے چاہتے ہیں یا رسول اللہ شام کو توڑی دعوت ہے شام کو توڑی جدو ہولو جی آکے میرے آقا نے فرمایا کہ آکھے سبحان اللہ توڑی دلی ہے میرے آقا نے فرمایا کیا حضور شام توڑی دعوت دے تو 3-4 بندے ہوئے بس حضور نے پھر اجھی آکے کہ آکھے 3 واری پھر حضرت جابر کہنے لے میں نے تو صبح کھامان نکلی روڑے میرا نبی تے دلہ دے راز بھی جان دے نا 3 واری پھر آکھے سونیا شام توڑی دعوت 4 بندے نال میں رب نواز ہے جو دے گال کی تھی میرے آقا نے فرمایا سنی نے اپنے پیر بھائیاں دی گال سنی نے آکے کی فرمایا شام نو سارے آدھی جابر دے گھر دعوت ہے حضرت جابر گھر گئے 1500 صحابہ دا لشکر گھر گئے تے ہولو ہولو ٹوٹے من کے گھر چوکٹ پھت پھت کے کھلو گئے سر تلے تے بی بی پوچھے کی ہویا ہے آکے کچھ نہیں ہویا آکے دعوت قبول نہیں ہوئی آکے ہو گئی آکے گالتے دس آکے 4 بندے نہیں آ رہے 1500 صحابہ آ رہے ہیں اس آکے اچھا منوی دس تو ہی تو گیا کی میں تو حضور دی بارگاہ عرض کی تھی کی میں تے حضور نے سنیا کی میں سبحان اللہ دے اچھی نا پھر آقا نے تے تو جواب دیتا کی میں جابر ساری کارگزاری کر سنائی میں ہولو جی آکے یا رسول اللہ پری شام میں دعوت ہے 1 واری حضور نے فرمایا پھر کیا کیا 2 واری آکے حضور نے فرمایا کیا کیا 3 واری حضور نے فرمایا سارے آدھی دعوت ہی لے جابر دی بیوی آتی ہے پھر کبرامر دی کیڑی لوڑ ہے آکے کیوں آکے گل لے وے اسا دعوت حضور دی کیتی ہے باقیہ دی دعوت تے حضور نے فرمائی ہے جدو یہ رنگ تاندرے والے دے درویش ناصر شانے ویکھے او دی روح محبت ترپی تے بچل کے کہن لگا رب فرمایا محبوبہ زمانے سا
رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے رب فرمایا محبوبہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے فرش والے عرش والے دیوانے سارے اے خوبصورت ایک منٹ ٹانا نہیں اتھے رکھنے بس توجہ کہنے لگا نبی دیتا کچھ نہیں میں کہ اگر نبی کو دیتا نہیں تے قرآن میں جو ذرا اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ کٹ کے بکھا اللہ تے محبوبہ سے تو معاشرہ لے چھوڑی اگر تو آنے نبی نو رب دیتا ہے پر نبی کو مگنا جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ قرآن میں جو نکال دے اور آقا کوئی آکھے نبی کول ہے اور نبی کول مگنا بھی جائز ہے پر نبی دیندہ نہیں تو پھر قرآن بھی جو اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کٹ کے بکھا کہ جے اگر دیوں کٹ سکتا تو میرا مشورہ ہے سنیا دار گل کی آخنا شروع کر رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے فرش والے عرش والے دیوانے سارے مل کے فرش والے عرش والے دیوانے سارے میں آکھا تو حضور دی عطا دی میرے نبی دی دعا دا مقابلہ دعا کسی بھی منگنے اصل بھی منگنے بڑے بڑے نبیاں دعا منگیاں قرآن دے اندر انبیاء دی دعا دا ذکر موجود ہے دعا دے اندر ہوتی ہے آجزی انکساری منت ایویں ہے حضرت آدم کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہمارے اپنے جان پر ظلم کر لیا اِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو رحم نہیں کرے گا تو ہم انسان کھانے برباد مر جائیں گے حضرت یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بڑے بڑے نبیوں منگیاں پر رب کعبہ دی قسم بدر دی وادی دے اندر ایک میرے نبی نے دعا مانگی ہن عطا دے دعا دا فرق کی میرے آقا نے دعا مانگی ساری دعاواں حکمہ سے میرے آقا دی بدر جو منگی ہوئی دعا ہے گل سمجھ آ رہی ہے جو تو کافر اکٹھے ہو گئے بدر دے اندر مسلمان کتنے آ 313 کتنا کافر 1000 تے بڑے اکڑ کے چل رہے ہیں تے اے نہتے میرے نبی دے نوکر صحابہ نہ تلواراں نہ ڈھال تے صحابہ کو پوچھا کچھ نہیں آئی نہ تواڈے کول تلوار ہے نہ ڈھال ہے اور نہ پھر سمجھیا ہی نہیں سانو تلوار تے ڈھال تے بھروسہ نہیں سانو آمنا دے لال تے بھروسہ اچھا اور سمجھو کری ہویا کافر اکڑ کے جب وہ چلے جو تو حضور نال محبت کرے گا تو میرا نبی خود عطا کرے کافر اکڑ کے چلے تو جو تو میرے نبی نے اکڑ وچ میرے آقا نے دعا دے ہن اے دعا کیڑی ہے سیاہ زندہ دے اندر کی موجود ہے پر سجنا دیا کتاباں سیرت النبی شبلی نعمانی ہے رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری تو الرحیق المحبوب سفیر الرحمان مبارک پوری تین سجنا دیا کتاباں میرے آقا نے دعا واسطے ہاتھ دعا کری منگی ہے اللہم ان تہلک هذه الحسابہ لا توبدو فی الارض الى یوم القیامہ دعا دے دعا دے اندر کی ہوندی ہے منت ہوندی ہے عاجزی ہوندی ہے انکساری ہوندی ہے پر ایتھے میرے نبی دعا کے منگی عرض کیتی اے اللہ ان تہلک هذه الحسابہ تھوڑی دیر میرے اے اللہ اگر میرے
میرے بیلی مارے گئے جی اگر میرے یار مارے گئے تو پھر ایک گل کی سن لائے لا تو بدو پھر لڑ دے الہ یوم القیامہ جی اگر میرے بیلی مارے گئے پھر ایک گل تو بھی سن لے کہ قیامت نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا ساتھ رضا سے غور کرنا کہ اگر میرے بیلی مارے گئے تو لکھا دے حسابہ اے مٹھی بر جمع جے میرے یار مارے گئے کہ پھر لا تو بدو پھر لڑ دے الہ یوم القیامہ کہ مولا پھر تو بھی سن لائے قیامت تک نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا دعا کے اندر عاجزی ہوتی ہے دعا کے اندر منت ہوتی ہے میرا نبی عاجزی بھی نہیں پیا کرتا میرا نبی منت بھی نہیں پیا کرتا میں پوچھنا چاہنا ہونا لوگا تو کہڑا کہتے ہیں اللہ چاہے تے محمد ورگا کروڑے پیدا کرتے ہیں تو بے کعبہ بھی قسم ہے میں احمد رضا دی گل نہیں کرتا میں پاک پتن دے بابا فرید دی گل کرتا میں بارو شریف والے پیران دی گل نہیں کرتا میں پیر سیال دی گل نہیں کرتا میں گوڑے دے تاجدار دی گل نہیں کرتا میں پاک پتن دے بابا فرید دی گل نہیں کرتا میں مجدد الافسانی دی گل نہیں کرتا آدھی بندے دا بڑا بڑا محدث ہے جدہ نام ہے انور شاہ کشمیری اس کو پوچھا گیا دس ایک کی گل ہے آقا فرما رہے ہیں کہ میرے بیلی مارے گئے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا کہ میرے بیلی مارے گئے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں لوگو اے حضور دی دعا نہیں ہے کملی والے دی ادا ہے سبحان اللہ حق حق اے حضور دی دعا نہیں ہے کملی والے دی میں کیا دعا کی ہوندی ہے تے ادا کی ہوندی ہے آکے دعا دے اندر منت ہوندی ہے ادا دے اندر نخلا ہوندہ ہے دعا ہوندی ہے مولا تو کریم تو رحیم تو مہربان تو ہی کرنا ہے تیرے بوے تے چکے ہویا اے دعا ہوندی ہے ادا ہوندی ہے کہ میرے بیلی مارے گئے تے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا میں کہ سجلہ اور فیصلہ تو کر کے دس جس محمد دی ادا دائے مقام ہے اس کملی والے دی دعا دا مقام کیا ہے گل سمجھ آ رہی سارے نے سمجھ آ رہی توجہ ہن حضور نے کیا کہ میرے بیلی مارے گئے تو نہ تیرا بھی ہن ویکھنا ہے رب دی طرف کوئی دا ریاکشن کیا اللہ ناراض اللہ غصے ہویا میرے محبوب کی میں گل کیتی اے دا جواب کے سب قرآن اللہ دا قرآن اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اللہ نے فرمایا فرشتوں چکو تلوارہ تے جاؤ بدر چکو تلوارہ تے جاؤ بدر فرشتے ایک دوے تے منہ بل بیٹھیا یا اللہ میرے آقا نے جو فرمایا اللہ نے فرمایا جاؤ بدر فرشتے ایک دوے بل بیٹھیا اللہ نے فرمایا کہتے کیے ہو کہنے کہ یا اللہ جملہ ظاہر نہ کرے اسا تے لڑائی کبھی نہیں اللہ نے فرمایا جاؤ بدر کہ اللہ ساتھ لڑائی کبھی نہیں ساڑی فطرت لڑنا رکھیا بھی نہیں میں کہڑا جملہ بولنا ہے اتھے سنی نہ بولے آتے میں سمجھتا سنی ہوڑے چھت کے میرا غور کر فرشتے کہتے نے مولا اساں کبھی لڑے نہیں ساڑی فطرت دے وچ تو لڑنا رکھیا ہی نہیں آواز آئی فرشتے ہو جاؤ بدر میں تھوڑی فطرت دیکھا یا یار دے لبا دی حرکت دیکھا سبحان اللہ میں تھوڑی فطرت دیکھا یا یار دے لبا دی حرکت دیکھا جاؤ بدر فرشتے جان لگے اللہ نے فرمایا ذرا رک اللہ کی کریے فرمایا سر تے پگڑی بنو اللہ او کیوں فرمایا دلے نے دیکھ رہے ابو بکر نے پگڑی پائی عمر نے دستار بنی ہے علی نے دستار بنی ہے عثمان نے دستار بنی ہے تسی بھی دستارہ پاؤ کیوں جی وردی اناندی ہوئے وہ جی وردی توڑی ہوئے کیوں جی یونیفارم اناندہ ہوئے وہ جی توڑا ہوئے تاکہ دنیا والے انہوں پتہ لگ جائے کہ فرش والے عرش
الف من الملائکہ 5-7 منٹ کی گفتگو تو مجھے میرے آگے ہٹنے نہیں چاہیے 1000 لشکر پورے کتنا 1000 فرشتے کیا یا اللہ بس اللہ نے فرمایا جی میرے کو یا اللہ کی مطلب نفری جو کوئی پڑھی ہے فرمایا نہیں میرے کو نہ پوچھو میرے یار دے لب دیکھو جی اگر ڈیمانڈ ختم ہے تے پاس تے ڈیمانڈ جاری ہے تے جاری رکھو یا اللہ تیرا محبوب تے کہہ رہے ہیں جی میرے بیلی مارے گئے تے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا فرمایا پھر یہ مطلب ہے کہ ڈیمانڈ جاری ہے فرمایا نفری اور بتا یا اللہ کتنی نفری فرمایا بے سلاست آلہ 3000 اچھا یا اللہ بس فرمایا میرے کو نہ پوچھو تو واقعہ جو میرے یار دے لب دیکھو ڈیمانڈ ختم تے بس کر لو کہ ڈیمانڈ جاری ہے تے جاری رکھو یا اللہ تیرا محبوب تے کہہ رہا ہے کہ میرے بیلی مارے گئے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا فرمایا ایسا مطلب ہے ڈیمانڈ جاری ہے نفری اور بتا لو یا اللہ کتنی فرمایا بے خمسۃ آلاف 5000 فرشتہ 5000 فرشتہ بدر تھا کتنا 5000 ساری تقریر ایک پاس سے 5 منٹ کی تقریر ایک پاس سے آخری 5000 فرشتہ بدر تھا جناب جبریل بھی آئے میرے آقا نے خود کیا جبریل چوکھے آئے ہو آج کی سونے 5000 کتنے میرے آقا صرف 5000 جبریل کے اندر سونے انہاں بئی مانانو تے میں اکلا ہی کافی جب میں ہک پر کھولا انہاں دی صفا الٹ کے رکھ دے وہاں اصل دے موڑ بھی 5000 امام زمخشری کہندے نے 5000 اس وقت آئے ویسے تے اکلا جبریل ہی کافی آئی 5000 اس وقت آئے اگر اکلا جبریل آندا تے بیمان ملا خدا سب کچھ تو جبریل نے کیا نبی تو ویسے ہی دعائیں مانگتے رہے فرمایا 5000 جو تاکہ اللہ ایک ایک کر کے مر بھی جاوے تے دن نسل بھی آخرا پہ جائے فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے فرش والے عرش والے دیوانے سارے اور میں خالق ساری دنیا دا تو قاسم ساری دنیا دا کسے منگتے نونا موہری خزانے سارے تیرے لے فرش والے عرش والے دیوانے سارے اور توجہ کری جنگ ہو گئی ختم 70 کافروں کے سردار مارے ابو جال ابو لال 70 قیدی بنائے گئے کئی نس گئے جنگ ختم ہو گئی اللہ نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی ہن توجہ کری میرے آقا نے اسد نماز امامت شروع کرا دی صحابہ نے پیچھے نماز پڑھنے شروع کر دی حضرت جبریل علیہ السلام کیونکہ فرشتیاں دی فوج دے کمانڈر چیف سن کہ انہاں آکھیا بے جنگ تے ہو گئی ختم انہاں آکھیا جاؤ ہتھیار تے چلیے واپس تو ٹرے نا توجہ ہے میرے جب واپس ٹرے نا تو پہلے آسمان تے پہنچے جبریل نے ابو بان این نہیں یار نہیں محنت زیادہ نہ کرنا یار ابو جناب جبریل نے دروازہ اتو آواز آئی کون ہے جناب جبریل اچھا اسا اور کون ہو گئے دروازہ کھولو کنے بند کیتا ہے بھئی اس نے آنکھیں اسا نہیں کیتا ہائی کمانڈ بند کرا ہے اسا نہیں کیتا اللہ نے پوچھا جبریل کتھے کیا عرض کی تھی مولا بدر ہے سبحان اللہ ڈلی نہیں عرض کی تھی مولا بدر ہے فرمایا پھر کی ہویا ہے یا اللہ مجھے پہنی فرمایا پھر کی ہویا یا اللہ قیدی بڑے پہنی میرے اللہ نے پوچھا پھر کی ہویا یا اللہ کئی بیمان نس گئے نہیں اللہ نے فرمایا جبریل میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں تے پوچھ رہا ہوں جس یاد ہوئے دنوں گلے آئی اس کو پوچھ کے آیا ہے یا میرے پوچھے آ گیا ہے
سمجھ آ رہی جبریل آتا یا اللہ کیونکہ جنگ ختم ہو گئی حضور نے نماز شروع کر لی تو میں پوچھا نہیں میں ہی سمجھا ڈیوٹی بک گئی اللہ نے فرمایا جبریل واپس کر جا اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک یار اجازت نہ دے اچھا اور میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں تے صحابہ نے دیکھا نماز پڑھانے ہیں نا حضور مسکرا رہے ہیں حضور نے سلام پھیریا میں اتنے نقطہ دے دیں حضور کا خیال آ جائے تو بھئی نماز نہیں رہتی تھے میں کہ صحابہ نماز کے اندر حضور کو دیکھ رہے ہیں اگر قاری محمد باقی صاحب نماز کرا رہے ہوں پھر پیچھو تو سب پڑھ دے پہ ہو ہستے پہ ہو تو نظر آ جا جب کہ ویکھنا نہیں اس مطلب ہے صحابہ دیا نماز ہونی ہو تو جیسے حضور کا دیدار کرنا ہے اور توجہ میرے آقا مسکرائے سلام پھیریا صحابہ نے کچھ سونے آج مسکرا رہے گل کی فرمایا گالی بڑی چاسا لیے کہ او کڑی عرض کی تھی صحابہ نے سونیا کڑی گل ہے میرے آقا نے فرمایا تین پوچھیوں جبریل واپس کر گیا ابو سجنہ نے منہ بند کرا دیتے تے آکیا اس وقت تک واپس نہ آئی جب تک یار میرا اجازت نہ دے تے میں نماز پڑھا رہا سا میرے سامنے آکے جبریل کھلو گیا تے میں ہنس کے آکھیا لگ گیا ہی پتا میں نے پوچھیوں جاون دا انجام کی ہوتا ہے اسے گل کلندر لاہوری علامہ اقبال آتا ہے کہ ہونا یہ پھول دو پل پل کا ترنما پیدا ہو آخری ایک منٹ ہونا یہ پھول دو اقبال نے کمال کر دیتا ذرا غور کری ہونا یہ پھول دو پل پل کا ترنما پیدا ہو اور چمنے دہر میں کلیوں کو تبسم پیدا ہو اگلا جملہ ہونا یہ ساقی تم میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو مولویوں تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاک کا استادہ کسی نام سے ہے اقبال آتا ہے کہ آسمان کھلوتا نا تو غیر سے تمہیں دے کہ مولوی دے پیو دی وجہ تو نہیں کھلوتا میرے نبی دے نام دی وجہ تو کھلوتا ہے خیمہ افلاک کا افلاک اسمان نو آتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے بس میں ہستی تبش آبادہ اسی نام سے ہے اور پھر اقبال آتا ہے یا اللہ تینوں ملنا ہوئے تے طریقہ کی اللہ نے فرمایا نماز روزہ تے ہے ہی صحیح نہ لیکن سب کو بڑا طریقہ دسا کہ میں تینوں کیویں ملنا ہے اقبال پھر خود جواب دیندا ہے میں کہ یا اللہ تیرے ملنا تے طریقہ کی ہے اقبال آتا ہے میں جواب ملیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے آخر دعویٰ الحمدللہ تمام آپ کھڑے ہو سوئی شیر سلام نے پرسو دعا اس بعد نماز اور نماز فرد بعد لنگر سی پہلے نماز پرسو انشاءاللہ ہی تھی اور اس بعد لنگر ہی تھی میں کہ بھیل سے سارے عبابی تھے تشریف رکھسو نماز تو بعد مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کے ولادت پیلا ہو سلام اور یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام ہے آج زانا ہو قبول الصلاة والسلام
محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ ملک رب نواز صاحب محمد ستار صاحب نے جس محبت سے، جس پیار سے یا اللہ یہ محفل سجائی ہے، یا اللہ ان کی محبت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما، اور اس سے بڑھ کر اے اللہ ان کو یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین میں جتنے اب آپ کھڑے ہیں مولا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ تمام بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ محترم جناب امام بخش صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر منور فرما۔ یا اللہ طالب حسین صاحب کو مولا صحت کلی عطا فرما۔ جتنے بھی گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، تمام کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مجید صاحب یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اور انہوں نے منت مانی ہے اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں سونے کا ملاد بناؤں گا۔ یا اللہ ان کی اس منت کو پوری فرما۔ یا اللہ حاضرین جو بھی جائز حاجات لے کے کھڑے ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، آقا کریم کی اطاعت نصیب فرما، حضور کا عدل نصیب فرما، تمام شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ مولا ہم میلاد مناتے ہیں، سجاتے ہیں، یا اللہ مقصد میلاد بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز کا پابند بنا۔ ایسا نہ ہو کہ میلاد سنتے رہیں اور نماز چھوڑ دیں، میلاد سنتے رہیں اور حضور کی نافرمانی کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں آقا کریم کی محبت جیسے نصیب فرمائی ہے، حضور کی اطاعت بھی نصیب فرما، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا، آپس کے اندر اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔